تو پہلا کوشچن ہے تعزیہ. تعزیہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے تعزیہ تیمور لنگ کے زمانے سے چلا ہے، آج کا نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں بابا آدم کے زمانے سے چلا تو وہ بیوقوف ہے. بابا آدم بہت پہلے کے ہیں، حضرت امام حسین ابھی کے ہیں، بہت پہلے کے بعد، مگر لوگوں کے منہ میں کیا ہے کچھ بھی بولے بابا آدم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. تو بابا آدم کے زمانے سے نہیں، یہ ابھی کی شروعات ہے، یہ حضور کے بعد کی شروعات ہے، امام حسین کے بعد کی شروعات ہے. تو تیمور لنگ کے زمانے سے کیا ہوا، تیمور لنگ ہر سال جایا کرتا تھا امام حسین کے روضے پر. ایک بار اس کی طبیعت وغیرہ خراب ہوگی، وہ نہیں جا سکا. اس نے لوگوں سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، تو عالموں نے مشورہ دیا کہ حضرت امام حسین کا صحیح نقشہ، جو ان کے روضے کا صحیح نقشہ ہے، وہ بنا کر کے گھر میں رکھ لو اور اس کی زیارت کرو تاکہ تمہیں امام حسین کا فیض مل سکے. بس یہیں سے شروعات ہوئی اور یہی اس بندے نے کیا، اس کے آگے کچھ نہیں کیا. باقی اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ بعد میں دھیرے دھیرے بڑھتا چلا گیا. اس کو گھمانا، اس کو اور ساری چیزوں میں کرنا. یہ ڈھول وغیرہ جانتے ہیں کس نے بجائے تھے؟ یہ انہوں نے بجائے تھے جنہوں نے امام حسین کی شہادت کی خوشی منائی تھی. اچھا ہوا یہ مر گئے معاذ اللہ. یزیدیوں نے ڈھول بجائے تھے خوشی میں. اب بتائیے کیا ہم یزیدی کام کریں گے؟ ہم حسینی کام کریں گے نا بھائی، یزیدی کام تو نہیں کریں گے. تو یہ ڈھول تاشے بند کر دیجیے، اس کو نہ بجائیے. آخرت میں ایک تو پہلی بات آپ نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، نیک کام کر نہیں رہے ہیں، اور برائیاں پہلے سے پلس میں چل رہے ہیں. تو یہ کام مت کریے، کام وہ کریے جو شریعت کے دائرے میں ہے. تو تعزیہ وغیرہ اگر آپ کو بنانا ہے تو بالکل صحیح نقشہ جو امام حسین کا ہے وہ بنائیے، اور ایک ہی جگہ آپ نے زیارت کے لیے رکھیے. اس کو گھمائیے نہیں، راؤنڈ نہ کرائیے اس کو. یہ غلط ہے راؤنڈ کرائیے. ڈھول بجانا اس میں یہ غلط ہے. تعزیہ کے سامنے فاتحہ کرنا یہ بھی غلط ہے. تعزیہ کے سامنے فاتحہ نہیں کر سکتے آپ، گھروں میں فاتحہ دلائیے. اب جب یہ چیزیں آتی ہیں فاتحہ کی تو بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ فاتحہ کس چیز پہ ہونا چاہیے. ایک کہہ رہا تھا مچھلی پہ فاتحہ نہیں ہو سکتی. بولے کیوں؟ بولے وہ ذبح تھوڑی کی جاتی ہے. دال میں فاتحہ نہ ہوگی، بقرعید میں صرف بکرے میں ہوگی اور کسی چیز میں نہیں ہوگی. یہ بنایا عورتوں نے. یہ ان کی کڑی ہوئی کہانی ہے. بہت ساری گڑی ہوئی کہانیاں ہیں عورتوں میں، آپ دیکھیں گے. اب عورتوں کی بات آ گئی تو عورتوں کو بھی ہم بتا دے رہے ہیں. آپ لوگ 16 سید کے روزے رکھتی ہیں وہ غلط ہے. آپ کہہ رہے یہ تو زمانہ اوپر رکھوں والا مت کہیے گا، ورنہ اوپر رکھوں والا کہیں گے تو بندر والی کہانی فٹ ہو جائے گی. میں آپ کو بتاؤں، نماز اور روزہ یہ دو عبادتیں ایسی ہیں جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، کسی اور کے لیے نہیں. حضور کے لیے تک روزہ نہیں ہے. جو سب سے بڑے مرتبے والے ہیں اللہ کے بعد، اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ان کے لیے بھی روزہ نہیں ہے. تو جب ان کے لیے روزہ نہیں ہے تو پھر اور کسی کے لیے روزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو 16 سید کے روزے رکھنا، مشکل کشا کے روزے رکھنا، یہ ساری غلط چیزیں ہیں. ایسے میں آپ شرک کر رہے ہیں، اور شرک ایک ایسا گناہ ہے جو قیامت کے دن بخشا نہیں جائے گا. سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا، ساری خطائیں معاف فرما دے گا، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ پاک معاف نہیں فرمائے گا. اللہ خود فرماتا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ یقیناً شرک کے علاوہ سارے گناہ بخش دے گا مگر شرک وہ نہیں بخشے گا. اس لیے 16 سید کے روزے نہ رکھیں، آپ نفلی روزہ رکھیے. آپ کے رمضان میں بہت سارے روزے چھوٹ جاتے ہوں گے، آپ سال بھر ان کی قضا کیجیے. جو روزے آپ کے چھوٹ گئے ہیں ان کو ادا کیجیے. کل عاشورہ کا روزہ آ رہا ہے، 10 محرم کو وہ رکھیے آپ. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ چیزیں شیعوں نے ہمارے درمیان رائج کر دی. یہ ساری شیعوں کی بنائی ہوئی ہیں. آپ اور خواتین سے ایک اور گزارش ہے، آپ لوگ کہانیاں سنتی ہیں، سننے میں آیا چٹپٹی بیوی کی کہانی، 10 بیوی کی کہانی. اب چٹپٹی کا مطلب کیا؟ بولے چٹپٹی کا مطلب یہ کہ اگر جلدی کام کرانا ہے چٹ پٹ تو یہ والی کہانی سن لو، اور دیر میں کرانا ہے تو 10 بیوی کی کہانی سن لو. کیا دھوم مچا رکھتے ہیں. مطلب جلدی کام کر، اس لیے اس کا نام رکھا گیا چٹ پٹی. مطلب چٹ پٹ کام ہوگا اس میں. کام ان کا نہیں ہوگا، کام آپ کا ہو رہا ہے حشر کے میدان میں. چٹ پٹ آپ